کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال إنك من المنظرين۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ یعنی دھتکارا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان کے جی یعنی دل میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے
کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات سیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اعراف کی جو مبارک آیات آج آپ نے سنی ہیں، اس میں شیطان کے تکبر کا بیان بھی آیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالی کے حکم کے سامنے تکبر کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اسے رجیم اور مردود قرار دیا گیا۔ فَاهْبِطْ مِنْهَا، جنت سے اسے نکال دیا گیا اور جس مقام پر وہ فائز تھا اس مقام سے اسے معزول کر کر ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا گیا۔ اور پھر شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا مکر کیا، کیا جو ہے وہ چال چلی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو شیطان وسواس ہے، وسوسے ڈالنے والا ہے، تو اس کے وسوسوں سے ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات، تکبر جو ہے یہ شیطان کا ایک مذموم اور ایک برا وصف ہے، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہمیں ہمبلنس، عاجزی اور انکساری کو اپنی ذات کے اندر لانا ہے، اور یہی انداز اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور ہمارے پروگرام کا آج کا عنوان یہ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ استاذ العلماء حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی دام کالم القدسیہ آپ بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑی اچھی اور دل نشین گفتگو کرنے والے جناب حضرت مولانا عدنان چشتی صاحب مدنی زیدہ شرف ہوا، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا عدنان بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے گئے عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب
اطلاع محمد زہ عزت و اطلاع محمد زہ عزت و اطلاع محمد زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد زہ عزت و اطلاع 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 محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق ہاں کے ہے عرش حق زیر پائے محمد اور مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک فاطمہ نے سرائے محمد 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 اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد اور محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی جناب
محبوبی یہ کبریا سے بسی عطر محبوبی یہ کبریا سے ابائے محمد ابائے محمد ابائے محمد ابائے محمد نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر اللہ دم نزع جاری ہو میری عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا پر گیروں کا سہارا گیروں کا سہارا ہاں گیروں کا سہارا محمد کا دم خاص بہرے خدا ہے محمد کا دم خاص بہرے خدا ہے سوائے محمد برائے محمد سوائے محمد ان کو کس پیار سے دیکھتا
فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کس پیار سے دیکھتا ہے؟ فرماتا ہے کہ یہی وہ چنیدہ لوگ ہیں جن کے دل کی جانچ ہو چکی، جن کا امتحان ہو چکا، جن کو پرکھ لیا گیا. کس کے لیے؟ تقوی کے لیے، کہ صاف دل والے ہیں. کون؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. صحابہ کرام. اللہ اکبر. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. کس پیار سے دیکھتا ہے کہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. کس پیار سے دیکھتا ہے کہ فرماتا ہے والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہے کہ تم میرے محبوب کے صحابہ کو کیسے دیکھو گے؟ تراہم، تم ان کو دیکھو گے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سبحان اللہ. تو کیوں اعلیٰ حضرت نہ کہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اب آپ دیکھیں جو حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں جلوس بین یدیک النظر الیک. حضور ہم آپ کو دیکھتے رہیں. جناب صدیق اکبر النظر الیک، اپنی محبوب چیزیں بیان کر رہے ہیں. حضور آپ کی زیارت کرتا رہوں، وانفاق مالی علیک، اپنا مال آپ پر خرچ کروں، والجلوس بین یدیک، اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں. جن کا انداز یہ ہوا ان کے بارے میں مالک کریم اللہ اکبر انہیں کس شان سے نواز رہا ہے، گویا کہ کس پیار سے دیکھ رہا ہے کہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ انہیں جو ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا اور انہیں محفوظ رکھا جائے گا. اور کیا فرمایا پھر ان کے عمل کی تعریف بھی بیان کر دی. یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی بڑے خوبصورت کر رہے ہیں. الذی یؤتی مالہ، اپنا مال دے رہے ہیں، یتزکا، تاکہ کیا ہو جائیں؟ خوب ستھرے ہو جائیں. اللہ اکبر. تو کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اور جلوں میں اجابت، خواسی میں رحمت، جلوں میں اجابت، خواسی میں رحمت، بڑی قسط زک سے
گلے سے لگایا اجابت نے جھکا کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے ہاں بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے 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 کہ ہے رب سلم سزائے محمد کہ ہے رب سلم سزائے محمد کہ ہے رب سلم سزائے محمد کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم سزائے محمد سگے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق ہاں کہ ہے عرش حق ہاں کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد سگے عزت و ماشاء اللہ. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اور ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی امام اہل سنت کی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, میرا دل جو ہے وہ ابھی تک وہ اس پر رکا ہوا ہے. وہ ہے نا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد. ہم اس پر پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ, اور ہم قرآن کریم کی آیات سے انشاءاللہ اس کا التزام کریں گے. قرآن کریم کی آیات ہی سے لیا جائے کہ اللہ کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے, مراد سے صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار جو ہے وہ خوش نصیب اس سے مراد ہے. تو انشاءاللہ ان کی عظمت و شان و رفعت پر ہم یہ کرتے جائیں گے, واقعات بیان کرتے جائیں گے, اور اس کے بعد اللہ حضرت کا یہ شعر پڑھتے جائیں گے کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہت کچھ میں اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں, بہرحال آج کے پروگرام کے پرٹیکولر عنوان اور موضوع کی طرف جو ہے وہ ابھی آتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت, یہ ہمارے بچوں میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ذکر مصطفیٰ کریں, ہمارے بچے بھی جو ہے وہ ذکر خدا کریں,
اور جھومتے جھومتے کریں اور دیوانہ وار کریں، حضور کا ذکر کریں اور دیوانہ وار کریں۔ آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، رات کو مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سامنے جب وہ بچوں کے کلپ جو ہے وہ چلتے ہیں، بچوں کی ویڈیو چلتی ہیں کہ بچے کیسے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اچھے اچھے جو امیر سنت نے نعرے عطا فرمائے ہیں یہ بچے لگا رہے ہیں، تو امیر سنت کے چہرے پر بھی خوشی ایک جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہمارے لیے اس میں ایک میسج ہے، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی دیوانہ وار، مستانہ وار، پروانہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ کرنا یہ سکھائیں۔ استاد کیا فرمائیں گے آپ؟ یہیں سے بات لے لیتے ہیں۔ بالکل، تعلیم و تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اپنے بچوں کو عقائد اس اعتبار سے سکھائیں کہ ان کے دل میں اور ذہن میں جو عقائد بچپن میں بیٹھ جائیں گے، جی، جب وہ یہ نعرہ لگائیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آہا، تو یہ جب وہ منہ سے بولیں گے تو ان کے کانوں کے ذریعے رس گھولتا ہوا آہا، اپنا ہی کہا ہوا لفظ جی، رس گھولتا ہوا دل اور دماغ میں نقش ہو جائے گا۔ واہ، پھر جب انہیں اس کے برخلاف کوئی آواز سنائی دینے لگے گی یا کوئی اندیشہ ہوگا کہ یہ آواز ویسی نہیں ہے، جی، اس آواز پہ وہ کان نہیں دھریں گے۔ ایسی بات، ان کا بچپن سے یہ ہو جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ میں تو یہ ایک طرح سے آپ نے بچوں کو ایک جوش بھی ان کو مل گیا، ایک ان کو ایک دلچسپ انداز بھی مل گیا، اور آپ نے ان کو عقیدہ بھی سکھا دیا۔ میں قربان جاؤں، تو سبحان، یہ امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا انداز ہے کہ امیر سنت یہی فرماتے ہیں کہ یار جو تحریک، جو انداز بچوں میں آ گیا نا، ہاں جی، وہ رواج پا گیا۔ کیا بات ہے، پرچم بچوں نے پکڑے تو سمجھ لیں کہ اب یہ رواج پا جائیں گے۔ تو آج کے بچے کل کے بڑے ہوں گے، واہ جی واہ، آج جو سکھائیں گے جی، کل وہی ہمیں معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ جی، اس اعتبار سے بھی وہی بچوں کی تربیت اہم ہے، اور بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس پر بھی لوگ بعض سوال کرتے ہیں۔ تو تربیت تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، خواہ آپ کو تربیت کا لفظ نہ دیں آپ ان کو، اگر آپ انہیں اپنے خاندانی طریقہ کار یا اپنے گھر کے طریقہ کار کے مطابق کوئی چیز سکھا رہے ہیں، مثلاً کہ واش روم میں آپ گئے اور واپسی پہ آپ نے دروازہ بند کرنا ہے یا کھلے چھوڑنا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی معمول ہے، اب بچہ جو اس کے خلاف کرے گا تو آپ فوراً سمجھائیں گے جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ، یا یہ نہیں اس کا دروازہ کھلا رکھو، تو وہ انداز آپ سکھا رہے ہوتے۔ تو جو انداز آپ زندگی کا اور رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا اور دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا، رویہ رکھنے کا سکھا رہے ہیں، وہی تو تربیت ہے۔ اب یہ کہ تعلیم و تربیت دینی کس نے ہے، یہ جو ٹریننگ ہے یہ دینی کس نے ہے؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہونے چاہیے، پروفیشنل ٹرینر ہونے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر سے باہر سکھائی جاتی ہیں۔ مثلاً کسی نے اگر یہ کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھنی ہے، ایڈیٹنگ سیکھنی ہے، کمپوزنگ سیکھنی ہے، تو ہم کوشش کریں گے جو ماہر شخص ہو وہ اس کو سکھائے۔ کچھ چیزیں گھر میں ہی سکھائی جاتی ہیں، تو جب گھر میں سکھانی ہے تو سکھانی کس نے ہے؟ ماں باپ سکھائیں گے یا صرف ماں سکھائے گی یا صرف باپ سکھائیں گے؟ اس میں بھی ایک بحث چل نکلتی ہے، نہیں جی میرا کام تو کمانا ہے، میں پیسے لا کے دے دیتا ہوں، باقی کام ان کی ماں نے کرنا ہے۔ تو باپ یوں اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دیتا ہے، بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت اب میرا کام نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ تو دونوں کا کام ہے، ماں کا بھی کام ہے اور باپ کا بھی کام ہے۔ کچھ چیزیں باپ سکھائے، کچھ چیزیں ماں سکھائے۔ تو اب رہ گیا کہ یہ جو ٹرینر ہیں گھر میں، ان کی بھی تو ٹریننگ کی حاجت ہے عدنان بھائی۔ جی، اگر آپ نے کسی کو کچھ سکھانا ہے تو ہمیں بھی تو کچھ آنا چاہیے نا۔ ایسی بات، اگر والدین کو خود کوئی معلومات نہیں ہوں گی، وہ اپنے ہی انداز پر بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے، تو وہی انداز بچے اپنائیں گے۔ تو اگر آپ بالکل ایک دم سے جھاڑ کر بولیں گے، ایک دم سے آپ جناب وہ تیش میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے کسی بھی کام کے اوپر، کہ کوئی آپ کو چیز ناپسند لگی اور آپ فوراً دھاڑ اٹھے ببر شیر کی طرح، تو وہ بچہ بھی وہی کرے گا، آپ کے سامنے شاید نہ کرے، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ضرور کرے گا، اور بالخصوص جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کرے گا۔ تمہیں بولا نہیں تھا یہ کام کرو، میں تھوڑا انداز پولائٹ رکھ کے بول رہا ہوں تاکہ وہ کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔
تو یہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے پھر بچے ایک دوسرے پہ دھاڑتے ہیں. تو جو انداز ہم اختیار کریں گے وہی, اگر ہم وہ انداز اختیار کریں کہ جو شریعت نے ہمیں ایک انداز دیا ہے, رہنمائی دی ہے, اس میں کچھ میں صراحت دی ہے, صراحت میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ ہمارا لباس ہمارا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. لباس میں ستر پوشی یعنی اپنے آپ کو ڈھانپنے کا تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس رنگ اور کس کپڑے سے اپنا ستر ڈھانپتے ہیں. وہ ستر وہ ہو, ستر پوشی جسے کہتے ہیں, وہ ہو کہ جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو. کھانے پینے کا انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے, چلنے کا انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے, سونے جاگنے کا انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے, گفتگو کرنے کا انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے, دیکھنے کا انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ انداز ہمیں شریعت نے دیا ہے. تو جب ماں باپ کچھ نہ کچھ شریعت کے احکام سیکھ لیں گے اس حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کریں گے. تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. پھر تیسرا ایک سوال ہے آخری جو میں اس پر آؤں گا کہ وہ کہ بچے کی تربیت شروع کب سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ جملے کانوں میں پڑھتے ہیں یا پھر کتابوں میں دکھائی دیتے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے جناب, ابھی تو بچہ ہے. تو جو چیز یہ تو اب یہ پورا ایک شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, دنیا میں کام ہو رہا ہے بہت بڑے لیول پہ. انہیں یہی بتاتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہے تو وہ موم کی مثل ہے. اب اس موم کو آپ موڑ توڑ کے چاہے تو ایک درخت بنا لیں, موڑ توڑ کے چاہیں تو ایک میز بنا لیں, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو بچہ اس طرح سے مولڈ ہو جاتا ہے جس طرف آپ موڑیں گے. دوسری بات کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تو جو آخری ہماری ڈگری ہے اس کے اگر ہم سوال پوچھیں گے یار یہ 2-4 سال پہلے جو آپ نے پڑھا تھا کورس, اس کا کوئی آپ سوال بتاؤ, نہیں یار مجھے آپ تیاری کا موقع دو. اور اگر میں آپ سے پوچھوں یار ٹیبل سناؤ, 8 کا سنا دو, 6 کا سنا دو, 3 کا سنا دو, پہاڑا جسے کہتے ہیں, جی وہ جلدی سنا دیں گے. الفابیٹ الف با اور ABC فوراً سنائیں گے, حالانکہ وہ تو اس سے بہت پہلے سیکھی تھی. تو بات یہ ہے کہ بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں زیادہ یاد رہ جاتی. تو آج آپ ان کو جو انداز دیں گے, جو سکھائیں گے, وہ آگے تک باقی رہے گا. اب یہ کیا سکھانا ہے, اس میں ظاہر ہے کوئی فارمولہ نہیں ہے 2 + 2 = 4 کا. ہم مشورے دے سکتے ہیں, وہ دوائی ہر مریض کو لگے یہ ضروری نہیں. جی اپنے حالات کے مطابق, اپنے گھر کے انداز کے مطابق آپ اس کو اپنی اولاد کی تربیت میں استعمال کر سکتے ہیں. واہ جی واہ, بڑی پیاری بات کی استاد صاحب نے, اور بڑے احسن انداز میں مختلف چیزوں کو جو ہے وہ لیا ہے, بتایا ہے, سمجھایا ہے. اور میرا دل ایک چیز ایکنالج کر رہا ہے خالد بھائی, عدنان بھائی, کہ آپ دیکھیے کہ امیر اہل سنت کا ہم سب پر, جتنے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان پر بھی ایک احسان ہے. بالکل کہ ہماری اولاد جو ہے نا, ہماری اپ کمنگ جنریشن جو ہے, ہماری اولاد جو ہے, ہمارے بچے جو ہیں, ان کے بھی عقیدے کا تحفظ کر دیا ہے. الحمدللہ. ختم نبوت کے اعتبار سے بچہ بچہ اس کی زبان پہ ہے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ, سب سے آخری نبی. بچے بچے نعرے جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اور یہ امیر علیہ سنت کی کمال حکمت و دانش مندی ہے. اور سبحان اللہ, قربان جائیں اس پر. اور ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا عظیم ہادی, ایسا عظیم رہنما اور ایسا عظیم مرشد جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, جو نہ صرف ہماری بلکہ ہماری اپ کمنگ جنریشن, ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے تحفظ کے لیے ہمیں الحمدللہ ذرائع دے رہے ہیں, چیزیں بتا رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, جذبہ دلا رہے ہیں, انکریج جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور امیر سنت کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضری نصیب فرمائے. آمین. یہ وہ بچے ہیں جن پر وہ بات صادق آئے گی کہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہمیں گھٹی میں دے دیا گیا. اللہ اللہ اللہ, الحمدللہ رب العالمین. واقعی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کام کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بڑی عمر میں جب وہ یوں کہہ لیں کہ بھولتا نہیں ہے, اس کو یاد رکھتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ بات تو مجھے گھٹی میں پلا دی گئی تھی ہمیں, نبی پاک علیہ السلام کی عظمت, محبت, نعتیں. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت, امیر اہل سنت کی حکمت,
یہ ان بچوں کی گھٹی میں دے دی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی، اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس پر بندے کے ایمان کی بنیاد قائم ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی جی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم بعض اوقات اگنور کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی ہیں معاشرے کے اندر، آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی، اگر آپ تھوڑا نوٹ نہیں کی تو تھوڑا اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں گے تو ایک چیز آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی کہ بعض اوقات چھوٹی سی غلطی نا قابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے، ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کی میں کیا کیا مثالیں دیتا جاؤں تو پھر آگے معاملات جو ہے یہ چلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ بہرحال چھوٹی سی غلطی یہ ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ ایک مثال چلے میں دے دیتا ہوں، جیسے گھر میں تار جو ہے وہ بجلی کا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا اور بچے نے اس تار کو پکڑ لیا، تو پھر ناقابل تلافی نقصان کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ تصور ہی ڈرا دینے والا ہے۔ اللہ آپ سب کے، ہم سب کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ چھوٹی سی غلطی ہے نا، ایک بجلی کا تار ہے، پنکھے کا تار ہے، پنکھے گرمی میں استعمال ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فین بھی یوز ہوتے ہیں، تو اس کا وائر بعض اوقات، اس کی تار بعض اوقات، یا اس کا جو اس کو سوئچ میں لگاتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو کیا کرتے ہیں، آگے پلگ اس کو نہیں لگاتے بلکہ وہ تاریں ویسے ہی وہ اس میں شو میں لگا کے اس کو ساتھ میں وہ تیلیاں ماچس کی وہ پھنسا دیتے ہیں اس میں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ اگر کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس میں رکھی ہوئی ہے تار، ایکسٹینشن زمین پہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو 3 شو بھی کہتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بچے نے اس میں کیا کر دیا، آ کے اس کو پکڑ لیا، اگر کرنٹ بچے کو ایک ہی دفعہ ایسا لگا کہ وہ انتقال اس کا ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے۔ چھوٹی سی غلطی ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی ابھی سے ہی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچانا ہوگا، اگر ہم نے اپنی اولاد کے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، اور ان کے اخلاق و کردار اور ان کے انداز کو ہم نے اگر بچانا ہے، تو اس کے لیے جن باتوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں ان کو معمولی سمجھ کے اگنور نہ کیا جائے۔ ابھی آپ نے یہ جو کیا نا کس کے حوالے سے، 3 شو وغیرہ کے حوالے سے، ایک صرف بات ایڈ کروں، کیونکہ بہت یہ کامن ہونا شروع ہوئی ہے کہ شوہر ملازمت یا جاب پر ہے، جی، اب ماں کو کوئی سامان لانا ہے، جی، وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑیں گی جی، اور باہر سے تالا بھی لگا دیں گی۔ تو لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا دلدوز قسم کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ گئی سامان لینے دکان سے، اور بچوں کو اندر تھی اور 2 یا 3 بچے تھے، تو وہ تالا لگا گئی۔ اب آگ کس طرح بڑھ گئی یہ بھی پتہ نہیں چلا، وہ بچے اندر نہ باہر نکل سکیں، وہ 3 یا 4 بچے اندر ہی جل کے بچے۔ اللہ، اب گھر میں بجلی بھی ہے، آگ بھی ہے، گیس چولہا وغیرہ، اور پانی بھی ہے چھوٹے شیرخوار بچے کے لیے۔ اگر یہ چھوڑ کر جاتی ہیں تو یہ رسک تو ہے بہت بڑا کہ ہم کہیں گے ہمیں اب کیا کریں، تو کوئی بھی متبادل ذریعہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح آزمائش میں نہ ڈالیں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہے تو چھوٹی سی غلطی اور اندر دیکھا جائے تو بڑی غلطی ہے، تو پھر اس کا نقصان وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جی، تو بچوں کو جو ہے وہ سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور ان کو کچھ کاموں سے روکنے کا بھی سلسلہ کیا جائے، بچوں کو منع کیا جائے، بیٹا نہیں، یوں نہیں کرنا، ایسے نہیں کرتے، گندے بچے ایسے تو گندے بچے کرتے، نہیں کرنا۔ اچھا، بچوں کو جیسے ایک اور چیز سکھائی جائے خالد بھائی، بچہ آپ کا بول رہا ہے، بولنا شروع کر رہا ہے، تو اس کو اپنے بھائی کو کیسے بلانا ہے، تو اس کے ساتھ بھائی جان کا لفظ ایڈ کرائیں۔ بچے نے اپنے بھائی کو بلانا ہے تو کیا آپ بولے؟ بھائی جان۔ یہ میں نے آپ سب ایک سیکھا ہے گھرانے سے کہ والد بھی والدہ بھی دونوں مدنی محلے میں بستا ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کے 2 بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد میں، تو وہ بھائی جان، جو چھوٹا بھائی تھا وہ بڑے بھائی کو بھائی جان ہی کہتا تھا، وہ یہ میں نے اس سے سیکھا، میں نے بالکل اس کو دماغ میں بٹھایا۔ ابھی جیسے میرے گھر میں بھی جیسے امجد ہے، تو امجد اگر فیضان کے تو میں فیضان بھائی جان،
تو وہ پھر فیضان بھائی جان بھی کہتا ہے. یہ بھی بچوں کو خالد بھائی سکھایا جائے. بالکل جی، آپس سے رشتے بھی ہمیں سکھانے پڑیں گے، محبتیں بھی ہمیں سکھانی پڑیں گی. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بڑی محبتیں تھیں اور آج کے زمانے میں محبتیں نہیں ہیں. تو پہلے والے کتنی توجہ دے رہے تھے بچوں پر اور کس طرح محبت کے الفاظ اور انداز سکھایا کرتے تھے. کیا اب ہم وہ سکھا رہے ہیں یا ہم نے اپنے بچوں کو مختلف ڈیوائسز کے حوالے کر دیا ہے، وہ جو چاہیں وہ سکھائیں، جو وہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں، نام بھی بلکہ پورے نہیں لے رہے، وہ بھی شارٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی ایسا بگاڑ کر لیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی وہ تو شاید بہت سے لوگوں کو بہت اوپر کے لیول کی لگ رہی ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، دراصل ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جب بندہ توجہ کر لیتا ہے کسی اچھے کام کی طرف، کسی اچھی بات کی طرف، اس کو سیکھنے کے لیے تو آسان ہو جاتا ہے. جی. محبتیں ڈیولپ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے مرتبے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا پاس رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ ارشاد فرماتی ہیں، انزل الناس منازلہم، فرما کر کے لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ، ان کے مرتبے کے مطابق انہیں ٹریٹ کیا جائے. جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے اور چھوٹا بڑے کو پکارے ہی اس طرح سے کہ اس کے لفظ کی ادائیگی سے پتہ چل جائے کہ اس سے کیا رشتہ بنتا ہے، تو یہی تو وہ بات ہے جو محبتوں کو ڈیولپ کرتی ہے، جو رشتہ داریوں کو سکھاتی ہے. اور جب سلمان بھائی یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے بولنے میں، لفظی پیغام میں ایک بات آ رہی ہے کہ اس کا بندے سے رشتہ کیا ہے، تو اب رشتوں کے حقوق بھی آئیں گے سامنے. اب اس کے دل میں مزید ان چیزوں کا احساس پیدا ہوگا کہ جس کو میں برے نام سے پکار نہیں سکتا، جس کا نام میں بھائی جان کر کے لے رہا ہوں، جس کو پکار رہا ہوں تو اس طرح ادب سے پکار رہا ہوں، میں کیوں اس کے جان مال کا مخالف ہو جاؤں گا، کیوں اس کے پیچھے اس کی غیبتیں کرنے والا ہوں گا، کیوں اس کے حقوق کو پامال کرنے والا ہوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی سی بظاہر دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑا میسج ہوتا ہے جو ہم نادانستہ طور پر بھی اپنے بچوں کو سکھا جاتے ہیں. تو بہت سی باتیں وہ کہنے میں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی چھوٹی سی بات ہے، بعد میں چل کے سیکھ جائے گا، بٹھا لیں گے. مجھے بتائیے کہ آج تک کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اس نام پر اپنے بچوں کا ٹریننگ سیشن کیا ہو کہ آج انہیں بھائی کے حقوق سکھانے، آج انہیں بہن کے حقوق سکھانے، آج انہیں دیگر رشتہ داروں کے حقوق سکھانے. یوں ٹریننگ سیشن کوئی بھی میرے خیال سے آپ کی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی نظر میں بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس طرح سے ٹریننگ سیشنز کا اہتمام کیا ہو. ہاں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ایک جگہ کمپائل کی جائیں تو پھر باقاعدہ وہ ایک ٹریننگ سیشن کا روپ دھار سکتا ہے. لیکن ایک ہی وقت میں بٹھا کر کسی عمر کے ایسے حصے میں سارا کا سارا سبق پڑھا دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو جب جیسا مرحلہ ہو ویسا سکھایا جائے. کوئی چیز کھانے کے لیے آئی ہے تو اسی وقت بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا شیئر کر کے کھانی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جب قحط پڑے گا، ایک چیز پر دو بھائی لڑ رہے ہوں گے، اس وقت آپ سکھائیں گے کہ بیٹا اس کو شیئر کر کے کھائیں، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہا جاتا ہے کہ حالت امن میں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. اس وقت کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے، آج ذرا ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اس کو بھی غور کر لیں. تو آج اگر سکھا دیا جائے گا کہ کیا حقوق ہے تو کل کو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. ورنہ معاشرہ آپ کا بھی دیکھا والا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بہن بہن کی برائی کر رہی ہوتی ہے. مطلب اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنے بیٹے کا رشتہ باہر تو کر دیں گے، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے میں جانتی ہوں نا وہ کیا ہے. اس نے کبھی میرے ساتھ بچپن میں بھلا نہیں کیا، میں جانتا ہوں میرا بھائی کیا ہے، کبھی اس نے میرے حقوق کی رعایت نہیں کی. جب یہ چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں بچپن سے ہی پنپ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں ایسے پروان چڑھ رہی ہیں، تو پھر بڑا ہونے کے بعد ان کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اس نہج پر جا کر ہو رہا ہوتا ہے. یہیں بچے بچپن سے ہی بھائی جان کہنا سکھائیں اور پھر جان کے آداب و حقوق بھی سکھائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. درست فرمایا. میرے پاس ایک شخص آیا حافظ صاحب مسجد میں، اور اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں بچہ ہے ایک، اور وہ بڑا اگریسو ہو گیا ہے، اور وہ
مارنے کوٹنے کے اوپر بالکل ہر وقت یوں بولیں کہ تیار رہتا ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک دم سے بچہ اس کیفیت میں نہیں آتا. اچھا بھی مارتا کس کو ہے؟ اپنے کزنز کو وہ مارتا ہے. چچا کے بیٹوں کو مارے گا، ان کے ساتھ لڑائیاں کرے گا، تایا کے بیٹے ہیں ان سے لڑائی کر رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی اس کا کوئی ریزن، کوئی وجہ اس کے پیچھے ضرور ہوگی، اگر آپ اس پر جو ہے وہ غور کریں. تو اس نے پھر مجھے کہا امام صاحب ریزن مجھے ایک لگتا ہے. بھئی کیا لگتا ہے؟ ریزن یہ لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کو بچپن سے ہی یہ بتا رہی ہے کہ تیرے چاچا ہمارا مال کھا گئے، تیرے چاچا یوں کھر گئے، تیرے تایا نے ہمارا یہ قبضہ کر لیا، یہ یوں ہے. یعنی یوں بچپن سے یہ اس کی ماں اس کو یوں سبق جو ہے وہ دیتی آئی ہے. یہ میں اس کو ترمیم کر کے یوں بولیں کہ بیان کر رہا ہوں، کافی ترمیم کر کے. تو یعنی یوں اس کو بچے کو یوں سمجھایا اور آج وہ اس نہج پہنچا. تو میں نے کہا یہ جو سمجھایا نا اس کو، تو آج اس نے پھر وہی رنگ جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اسی کا نتیجہ شاخسانہ سامنے آ رہا ہے. ہم اس بات پر غور کریں ماں باپ کے اپنی اولاد کے دل میں نفرت کے بیج بونے سے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوگا. ایک لیٹس سپوز فرض کر لیں آپ، ایک تعداد ہے جو حق کھاتی ہے، حق مارتی ہے، اس سے دو رائے نہیں ہے ایسی تعداد، ایسے لوگ معاشرے میں ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی معاشرے میں کم نہیں ہیں کہ جو ان کا حق نہیں ہے وہ اس حق کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ایسے بھی ہیں. بعض لوگ کیا ہیں کہ جو حق ان کا نہیں بنتا لیکن اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کیا ہے، حق ہے. جیسے بہن اگر یہ سمجھے کہ بھئی میرا بھائی جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہا ہے میرے بچوں کے لیے بھی وہی لے کر آئے، تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، ایک ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہن کا حق نہیں ہے. یہ بھائیوں کو مہربان ہونا چاہیے، اس پہ دو رائے نہیں ہے. لیکن اس طرح کی ڈیمانڈ، اس طرح کا مطالبہ اپنے بچوں کے لیے تو بڑا کرتا ہے، اور ہمارے بچوں کا تو کبھی اس کو احساس نہیں ہوا. آپ ہیں نا اپنے بچوں کا احساس کرنے کے لیے، آپ احساس کیجئے. کس نے روکا؟ ایک ہے ڈیمانڈ اور ایک ہے حق. ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اور جب لوگ ان دونوں میں فرق نہیں رکھتے، ڈیمانڈ کو اپنا حق بنا لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ سمجھ لیجئے کہ پرابلمز، پریشانیوں کا، ان کے جنریٹ کرنے کا ایک بولیے کہ سلسلہ شروع کر لیا ہے. تو یہ بھی عدنان بھائی غور طلب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں نفرت کے بیج کیوں بو رہے ہیں. اگر بچے کو یہ سبق دن رات سنایا جائے کہ تیرے چاچا ہمارا جو ہے وہ حق کھا گئے، تیرے تایا ہمارے ساتھ یوں مطلب کر گئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، تو نہ تو حق واپس ملنا ہے، نہ کچھ اور ہونا ہے. بچے نے باغی ضرور ہو جانا ہے، اور جب وہ باغی ہوگا تو پھر وہ یہ تمیز بھول جائے گا کہ یہ بغاوت کتنی کس کے ساتھ کرنی ہے، کتنی کس کے ساتھ کرنی ہے. باغی تو پھر باغی ہوتا نا. کیا کہیے گا؟ یقیناً جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، اور یہ بات زمانے میں معروف ہے کہ بچوں کا جو ذہن ہے اس کے اوپر بچپن میں آپ جو تحریر کر دیں گے وہ دیر تک باقی رہتا ہے. تو جب آپ نے بچے کو نفرت اور مار دھاڑ اور کسی ایک شخص کو، اپنے رشتہ دار کو، اس کی نظروں میں ایک غاصب، ظالم، جابر اور اس طرح کا جب آپ نے لکھ دیا کہ یہ اس طرح کا ہے، اچھا اس کے اندر بھی یہ تو ایک طرفہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہے، واقعی ہے یا نہیں یہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس بچے کے ذہن میں اس شخص کی ایک تصویر جو ہے وہ آپ نے بٹھا دی ہے بچپن میں، جو اب جب تک یوں کہہ لیں کہ وہ اس کا مزاج بدل نہیں جاتا، بلکہ بعد تک بھی ہو سکتا ہے بدلنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر باقی رہے کہ اذا تکرر قرر، جب کوئی چیز بار بار کہی جاتی ہے تو پھر وہ قرار پکڑ لیتی ہے. جب ایک شخص کا غلط حلیہ، غلط تعارف آپ نے کروا دیا تو اب بہت بعید ہے کہ بچہ جو ہے اس کو درست انداز میں پہچان سکے، بلکہ وہ جب بھی کبھی گفتگو بھی کرنا چاہے گا یا اپنا کوئی انداز اس سے شیئر کرنا چاہے گا تو اس کے ذہن میں فوراً اس کی وہ تصویر آ جائے گی کہ یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، میرے باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ
ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اب بچپن ہی سے ہم نے اسے ایک جھگڑالو بنا دیا، اور یہ در پردہ دراصل تو آدمی جو اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، ان کا مقصد تو شاید یہ ہے کہ ہم یہ سامنے والے کو برا کر کے اپنے بچے کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹی سی ننھی سی تختی پر بہت کچھ ایسا تحریر کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا اثر آگے چل کے اچھا نہیں ہوگا۔ جو آدمی، جو بچہ جو کچھ سنتا ہے، پھر وہ اسی انداز میں، وہ شاید یہ سمجھے گا کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والا شخص کامیاب ہوتا ہے۔ میرے تایا نے، میرے چچا نے اس طرح زمین کو ہتھیا لیا ہے تو آج دیکھیں وہ زندگی اچھی گزار رہے ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو لہٰذا مجھے بھی ایک انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط انداز میں تربیت کرتے ہوئے اپنے بچے کو بتا دوسرے کا رہے ہیں، بعض اوقات گناہ کی معرفت بندے کے گناہ میں پڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کسی آدمی کو، یوں کہہ لیں کہ بینک میں ڈکیتی کیسے ہوتی ہے، جسے پتہ ہی نہیں وہ یہ اس کی ہمت ہی نہیں کرے گا، لیکن جب آپ بار بار لوگوں کو معاشرے میں یہ بتائیں گے، یہ سکھائیں گے، بھائی یہ کام یوں ہوتا ہے، یہ کام یوں ہوتا ہے، یہ کام یوں ہوتا ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں اس کی مذمت ہے، لیکن مذمت نہیں بتائی جا رہی بلکہ صرف طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام یوں ہوتا ہے، یہ کام یوں ہوتا ہے۔ ہوگا کیا؟ پھر یہ سن کر بچہ بھی اس جانب قدم بڑھائے گا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس نے صرف وہ جو ایک غلط کام تھا اس کا طریقہ کار سیکھا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، یہ وہ اس سے غافل ہے، سو وہ اس گناہ کے اندر پڑے گا، اس غلط روش کی طرف آئے گا۔ انسان عقائد اور نظریات جو ہیں وہ چونکہ بچپن ہی سے، جیسے ہی آدمی سن شعور کو پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکامات اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جن کا شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنے حساس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز بھی آپ دیکھیے، 7 سال میں، حالانکہ بچہ بالغ نہیں ہوا لیکن نماز پڑھنے کا، نماز سکھانے کا اسے حکم دیا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا زبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الاسلام میں اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، وہ 5 درہم کے اخروٹ خریدتے تھے اور بچوں میں جا کر کہتے تھے کہ جو جو نماز پڑھے گا اسے اخروٹ دوں گا۔ تو اب ہوتا کیا تھا، ادھر اخروٹ تقسیم فرماتے اور ادھر بچے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ کسی نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے 5 درہم میں میرا تو کچھ نہیں جاتا لیکن بچے نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ ابتدا سے، بلکہ السنہ کے اندر امام ابن خلال رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شیخین کی محبت یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ تو جب بچوں کو ابتدا سے یہ سکھانے کی چیزیں یہ ہیں جو اس کو آگے چل کے کام آنا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہمیں بھی ہماری والدہ نے رات میں جب سویا کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں الحمدللہ جو میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہیں۔ یعنی رات میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو کلمے جو ہے وہ الحمدللہ وہ میری والدہ مجھے سکھایا کرتی تھی، اور اب میرے بچے کی ماں جو ہے وہ بھی اس کو الحمدللہ سونے کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، اس طرح کی سکھاتی۔ تو جب ہم اپنا ذہن یہ بنائیں گے کہ ہم نے جو سکھانے کی چیز ہے وہ سکھانی ہے بچوں کو، تو انشاءاللہ الرحمن ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، ان کا انداز بھی اچھا ہوگا۔ اپنے بچے کو دیکھیں، کسی بچے کو دیکھ کر یا کسی کے یوں کہہ لیں کہ غیر تربیت یافتہ بچے کو دیکھ کر کڑنا، یا اس پر آج کل کڑنے والا تو یوں کہہ لیں کہ جنہیں فکر آخرت ہوتی ہے ان کا انداز ہوتا ہے، ورنہ تو لوگ طنز کے تیر ہی برسایا کرتے ہیں، نشتری چبویا کرتے ہیں۔ تم نے کیا تربیت کی ہے اپنے بچے کو کہ اس پر جس پر آپ انگشت نمائی کر رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، کہیں کل آپ کے بچے پر یہ انگلی نہ اٹھائی جائے۔ لہٰذا آج سنبھل جائیے، اپنے بچے کو وہ انداز سکھائیے۔ صحابہ کرام کا آپ دیکھیے، ہمارے اسلام دراصل وہ ایک عظیم الشان دین اور مذہب ہے کہ وہ بچے کو، آپ دیکھیے نبی پاک جس چیز سے منع کرنا ہے بچپن میں منع کرنا ہے، شروع میں منع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو ایک غلط کام کرنے دیں، جب عادت پیدا ہو جائے۔ جو لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں فصل کو نقصان دینے والی ہوتی ہیں
انہیں اس وقت تلف کیا جاتا ہے جب وہ نکل رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, اس وقت انہیں تلف کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یار ابھی تو بس یہ نکلی ہے, اس کو بڑھنے دیں, فصل اتنی بڑی بڑی ہوگی. وہ جانتے ہیں اگر اس کو پنپنے دیا, اس کو آج تلف نہ کیا تو پھر ہوگا کیا, یہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی, کھاد بھی ساری اس کے ذمے, اچھا جو پانی ہے وہ بھی یہ پی جائے گی, دیگر جو خوراک ہم ان پودوں کو دے رہے ہیں جن سے ہم نے فصل اٹھانی ہے, وہ یہ غلط جو خودرو جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس کی جو پاور ہے اس کو بھی کم کریں گی, فصل کو بھی تباہ کریں گی. جب ظاہری طور پر ہم فصل کا یوں اہتمام کرتے ہیں, گھر کے باہر آپ نے جو ہے کچھ پودے لگائے ہیں, خودرو جو گھاس ہے اس کو آپ نکال رہے ہیں کہ یہ ہمارے پودوں کو نقصان دینے والی ہے, تو آج بچہ اگر آپ کا چھوٹا وہ بڑے بھائی کو تو کہہ کر بلا رہا ہے یا غلط انداز میں رف رویہ اختیار کر رہا ہے, آج اسے منع کیجئے, ورنہ کل بڑا ہو کے وہ اسی پر پکا ہو جائے گا. ہم اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کو دیکھتے ہیں, وہ محبت کا انداز, وہ پیار والا انداز ان کا, اور وہ حسنین کریمین ہی کو دیکھ لیجئے, ایک دوسرے کی محبت کا انداز, پھر خیر خواہی کا انداز. ایسے واقعات ہیں کہ بندہ پڑھتا چلا جائے اور ایمان تازہ ہوتا چلا. مرحبا, کیا بات ہے جی. بالکل اولاد کو یہ اچھے انداز سے کھایا جائے. ہمارے ساتھ رکنے مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر الطاری ویڈیو لنک پر ہیں. مرحبا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بھائی صاحب, کیا بات ہے, آپ کی جان شین میل سنت کی برکتیں آپ سمیٹ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور سیکھا ہوگا آپ نے یقیناً ان کی صحبت فیض اثر سے, تو اس کا بھی میں چاہوں گا آپ کچھ جو ہے وہ ذکر فرمائیے, کچھ بیان کیجئے. اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس ایک کومنٹ جو ہے وہ موجود ہے. انہوں نے کہا, جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی بچے اس لیے بگڑتے ہیں کیونکہ ہم ان کی ہر وش پوری کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ابراہیم بھائی میاں والی سے یہ کہہ رہے ہیں, کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ میں نے کتاب میں بھی کہیں پڑھا تھا کہ بچے کو ہمیشہ ہی یہ عادی نہ بنائیں کہ میری ایوری وش, ہر خواہش کو پورا کیا جائے. بچے کو نہ کہنے کی, نہ سننے کی بھی عادت ڈالیں کہ اس کو یہ عادت یہ پڑے کہ مجھے کسی بات پر ریفیوز بھی کیا جا سکتا ہے, انکار بھی کیا جا سکتا ہے, تاکہ بچے ابھی سے دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا ہے, یہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. جنت ہوگی جہاں جو مانگیں گے وہ طلب جو کریں گے وہاں وہ ملے گا. بچوں کو یہ سوچ بنانا پڑے گی. وہاں وہ فرمائے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون جو تمنا کریں گے, جو مانگیں گے وہاں ملے گا. تو یہ دنیا ہے. تو یہ بچے کو یہ عادت پڑے کہ میری ہر چیز پوری نہیں ہوتی, ورنہ واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچے اتنے اس کو لاڈلا پن کہیں یا اتنے جو ہو جاتے ہیں وہ کہ ہر چیز, ہر خواہش منوانے کی وہ ضد کرتے ہیں. پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں پھر یہی چیزیں ان کو بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہیں. خاص طور پر بیٹیوں کا, انہوں نے چونکہ نیکسٹ جو ہے وہ ہوم جا کے بسانا ہوتا ہے, نئے گھر جانا ہوتا ہے, وہاں ہر چیز جو ہے وہ والدین والے گھر والی وہ ایکوریٹ جو ہے وہ کاپی پیسٹ نہیں ہو سکے گی. لہٰذا ان کی تربیت میں یہ چیزیں ڈالنی چاہیے کہ ہمیں ہر چیز جو مانگیں یا جو تمنا کریں یا جو خواہش کریں وہ نہیں ملا کرتی. تو یہ اپنی ان کی جو ہے وہ ذہنیت بنے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی خواہشات کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھنا ہے, ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہے. جو دل کرے وہ فوری یا جو ہے وہ جو ہم مانگے وہ مل جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. مرحبا. دوسرا آپ نے جو ذکر فرمایا جانشین امیر علیہ سنت کا, الحمدللہ عز و جل پنجاب کا جب سفر ہوتا ہے تو موقع ملتا رہتا ہے. جب یورپ اور حرمین کے سفر میں بھی سعادت ملی تھی, تو آپ کا ماشاءاللہ آداب زندگی سلسلہ ہے وہ پھر پنجاب جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ سلمان بھائی کی تربیت سے مجھے کرنا ہوتا ہے. تو اسی میں جانشین امیر سنت کے سفر میں جو چیزیں میں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سیکھی نا, حاجی اسید ہوتے ہیں جانشین امیر سنت کے شہزادے. تو اب یہ میں نے یہ دیکھا ہے سفر میں بھی پرسنلی, بسکٹ لیے نا, اچھا بسکٹ ہیں تو اب یہ اجازت لیں گے. حاجی اسید کی عمر آپ نے دیکھی کتنی سی, لیکن یہ اجازت لیں گے, ابو میں یہ لے لوں. اچھا پھر یہ دیکھا کہ یہ پھر پوچھیں گے ابو میں کیا ان کو دے دوں,
یعنی ان کے اندر آگے بانٹنے کی بھی ایک سوچ ڈالی ہے کہ بچے کے اندر سخاوت کی کیفیت پیدا ہو، سخاوت کی عادت پیدا ہو کہ چیز مل کے ایک ساتھ جو ہو ان میں بانٹ کے اپنے ساتھیوں کو بانٹنا، دینا. پھر ان میں جب سفر کے دوران ان کو دعائیں یاد کروانا، حدیثیں یاد کروانا، کوئی اچھی باتیں یاد دلانا کروانا. حج کے سفر میں بھی خاص طور پہ میری یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے ان کو دعائیں یاد کروانی ہیں، اور کوئی روز ہم کوشش کرتے کہ کوئی مختصر کوئی حدیث پاک کا متن یاد کروائیں. یہ بچے کے دل میں حدیث کی محبت، تلاوت کی محبت اور جو وہ اچھی عادات، یہ چیزیں جیسے ابھی ماشاءاللہ اپنے ذکر ہو ہی رہا تھا کہ یہ بچے بہت کچھ بچپن سے ہی جو ہے وہ آبزرویشن میں لے لیتے ہیں، آبزرو بہت کچھ کرتے ہیں. ہر چیز کو بچہ ہمارا جواب دے سکے یا اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ بچے کی کوئی ہمارے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن آ جائے یا اس کی کوئی بھی ریاکشن آ جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری چیزیں بچہ جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے یہ لاشعور کی باتیں تحت شعور میں آتی ہیں. جب یہ تحت شعور میں آتی ہیں تو پھر یہ اس کی عادات بنتی ہیں، انہی چیزوں پر یہ اس کی بنیاد بنتی ہیں. وہ امام غزالی نے بڑا پیارا واقعہ لکھا نا بچے کی تربیت کے حوالے سے، سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ اپنے ماموں جان کو دیکھتے تھے رات میں نماز پڑھتے تھے، تو اس وقت بڑی چھوٹی سی عمر تھی ان کے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی، لیکن ان کے ماموں جان نے ان کو 3 باتیں سکھائی تھی. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. یہ 3 باتیں سکھا دی تھی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ میرا گواہ ہے. تو اب یہ چیزیں جب ان کے نقش کر دی بچپن سے، انہوں نے فرمایا کہ اچھا بیٹا رات کو یہ تم نے 3 بار یہ کہہ کے سونا ہے، پھر 7 بار، پھر 11 بار، پھر یہ جب وہ دل میں نقش ہوتی گئی نا یہ بات. اب جس کے ذہن میں دل میں یہ بات نقش ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ غور کریں سلمان بھائی کہ اس کی کیفیات کیسی ہو جائیں. جب ہم دیکھتے ہیں لیٹ سے دنیا میں آج کوئی بندہ خدا نہ خواستہ فلم دیکھ رہا ہو، اس کے والد صاحب آ جائیں تو یار والد صاحب دیکھ رہے ہیں، بندہ اپنی وہ چیز چینج کر لیتا ہے. فلاں دیکھ رہا ہے، بندہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. اب جب احکام الحاکمین کا تصور بیٹھ جائے دل میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب اس بندے کی آپ سوچیں کہ تقوی کی حالت کیا ہوگی، اس کا دل کیسا پاک صاف اور متقی ہو جائے گا. تو یہ چیز حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت میں پھر وہ جو آپ کی شہرت ہوئی، جو آپ کو مقام ملا، تو یہ ایک تربیت کا وہ بیج تھا جو آپ کے ماموں جان نے رکھ دیا تھا. تو بہت ساری چیزیں آج تو سائنس یہ کہہ رہی ہے نا کہ جناب بچہ ماں کے پیٹ میں بھی بہت ساری چیزوں کو اثر لیتا ہے، ماں کی عادات کا، ماں کے اخلاق کا، ماں کے بیہیویئر کا، ماں کے رویے کا، غذا کا، اس کے جو ہے وہ اداس ہونے یا خوش ہونے کا، یہاں تک کہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپ خود غور کریں کہ یہ چیز جب یہ بیان کرتے تھے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہ پہلے دن 18 سپارے سنا دیے، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن مدرسے جا کر 15 سپارے سن دیا، جب رسم بسم اللہ تھی تو جو ہے وہ 15 سپارے سنا دیے. تو یہ کیا چیزیں تھی؟ یہ ماں کے بطن، ماں کی گود کی تربیت تھی کہ ماں کی تلاوت کو سن سن کر انہوں نے یہ یاد کر لیا. تو یہ ایک چیز ہے جو بچوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. گھر کا ماحول، والدین کی عادات، یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. یہ چیزیں آگے چل کے بچے کی شخصیت کو بناتی ہیں. کیا بات ہے صاحب، ماشاءاللہ بڑا زبردست جواب دیا آپ نے. پرسنل سا سوال ہے، کبھی میں نے کیا نہیں ہے آج تک آپ سے، تو آج چلے کر ہی لیتے ہیں. اپنے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں الحمدللہ وللہ الحمد. ماشاءاللہ الیاس بھائی آپ کے بیٹے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ. اللہ احسان، اللہ ان کو زندگی سلامتی دے. ان کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی ایسی بات جو آپ نے ان کی ڈیمانڈ پر کوئی ان کو کچھ سمجھایا ہو، بیٹا ایسے نہیں، ایسے ہے، یوں نہیں، ابھی یوں کر لیتے ہیں، یا یہ نہیں یہ یوں ہے، کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہو تو شیئر فرمائیں ہمارے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو اپنے بڑے عرصے سے ذہن بنایا ہوا ہے کہ بچوں کی اس حوالے سے کہ ہر چیز کو پورا نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ابھی یہ جیسے رابعہ میں ہے، جامعۃ المدینہ میں ہے،
चौथे दर्जे में मोबाइल की जरूरत पड़ती है जी, चौथे दर्जे में। सही। तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इनको अभी यही समझता हूँ कि ये मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो तो नाजिम साहब से हम राब्ता कर लेते हैं, तरकीब बन जाती है। तो ये कई दफा इन्होंने डिमांड की है मोबाइल की, लेकिन अभी मैं इनको मोबाइल देने का मतलब जहन बन नहीं पा रहा। खासतौर पे एंड्रॉइड तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन सादा मोबाइल में भी मैं मतलब इस हवाले से समझता हूँ कि इनका जब वो अभी दौरे तालिब इल्मी है ना, ये मोबाइल में अगर ये मसरूफ हो गए ना तो इनका बहुत सा वक्त, हम तो देख ही रहे ना बहुत सारे लड़कों का कि जब ये मोबाइल में लग जाते हैं तो फिर इनकी बहुत सारी चीजें और आदतें चेंज हो जाती हैं। अब ये किताबों से इनकी दोस्ती रहे, इनकी जो मुताले की तरफ तवज्जो रहे, अलग करे, तो इस तरह करके कोई कई चीजें आ जाती हैं जाती, मतलब कोई चीजें ये चीज लेनी है, मैं फिर समझा देता हूँ कि बेटा नहीं, ये इस तरह इसकी इतनी हाजत नहीं है, या हम यूं एडजस्ट कर लेते हैं, या चीज ये फलां इतनी महंगी है तो हम इसको क्या करें, ये चीज हम ऐसे कर लेते हैं। तो चीजों में बाज़ वक़्त बच्चे का जहन मैनेज करने से, समझाने से, मतलब हम उसकी सोच को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। वालिदैन अपनी चीज अपने जी कंटिन्यू करें आप। बच्चा तो वह सलमान भी कह रहे थे, बच्चा तो अपनी सोच के मुताबिक चीज की डिमांड कर लेगा, लेकिन अब वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी सोच को कैसे डाइवर्ट करते हैं सादगी की तरफ, या हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलने के मामले में, या उनके अखलाकी तरबियत के हवाले से हम कुछ चीज अपने हम जो सोचते हैं, जो हम हमारी जो ऑब्जर्वेशन है मुआशरे की, उसके मुताबिक हम बच्चे की तरबियत करते हैं। मरहबा, बहुत जबरदस्त। ऐसा बच्चों का ये होता है कि बच्चे डिमांडिंग इस एतबार से देखा जाए कि जैसे डिमांड करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो साइकिल की डिमांड करते हैं, या थोड़े उससे बड़े होते हैं तो फिर वो साइकिल की डिमांड करते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं फिर मोटरसाइकिल की जो है वो डिमांड कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो इलेक्ट्रिक झूले जो होते हैं उसकी, इलेक्ट्रिक कार की जो है वो डिमांड करते हैं कि ये जो है वो ली जाए। कहीं देख कर मुझे किसी ने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो फलां के घर गया था तो उनके घर में जो है वो कार थी, बच्चे जो है वो उसको चलाते थे, वो इलेक्ट्रिक कार थी, वो छोटी कार थी, तो बच्चे ने वो देख लिया था। अब वो मेरा बच्चा कहता है कि वही अब्बू मुझे भी वही लेकर दें, और वो है भी 35,000 की, मुझे कह रहे थे इतनी महंगी है वो मैं कहाँ से लेकर के दूं। तो बहरहाल ये भी एक वो बात जो थी वो कहने वाले ने कही। तो आपको कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो और आपने उसको हैंडल किया हो, कुछ शेयर करें हमारे साथ, या नहीं पड़ा ऐसा वास्ता? नहीं, ऐसा होता रहा है, ये हो जाता है बाजू का, जैसे किसी के यहाँ जाने में बच्चे तो देखेंगे वहां की चीज, उस हर चीज को लेने को फिर दिल भी करता है, लेकिन फिर ये कि हिकमत अमली से एडजस्ट कर लेते थे। साइकिल तो मुझे याद पड़ता है, मैंने कुछ अर्सा पहले इनको लेके दी थी, लेकिन ये फिर इन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि टेलीथॉन के मौका पर अपनी साइकिल जो है वो दे दी थी टेलीथॉन में। क्या बात है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जी, अल्लाह पाक जिंदगी सलामती दे। आप हमारे साथ रहे, सब कॉज देते हैं, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। आप सलमान भाई, मैं इजाजत चाहूंगा थोड़ा, मैं एक जगह जी अब मैं एक सफर में हूँ, तो मुझे बल्कि कराची आ रहा हूँ, इंशाल्लाह बाबुल मदीना ज़ियारत करेंगे आपकी, लेकिन जामी भाई ने पिछले 2-3 इतवार से दावत दी थी, आज भी दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी ज़ियारत और उलमा की सोबत की बरकतें पा लेता हूँ। मैं इजाजत चाहूंगा फिर इंशाल्लाह, असल में ये ऐसी जगह है जहाँ शोर आने का अंदेशा है, तो सिलसिला आपका चलता रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन, शुक्रन जजीलन सईदी, जज़ाकल्लाह आमीन। चलें जी, हाजी अजहर साहब के मदनी फूल भी मुझे लगता है शायद एयरपोर्ट पर हैं मुमकिन सूरत में। बहरहाल अल्लाह पाक रहमत फरमाए। बहुत अच्छा सिलसिला रहा गुफ्तगू का। कॉल देते हैं नाज़रीन के साथ, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। ये हमारे पास एक और मैसेज है, मैसेज को भी लेते हैं इंशाअल्लाह। जी सलमान भाई, माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जारी हो सारी है, अल्लाह आप सभी हजरात को बरकत अता फरमाए। मेरा ये तजुर्बा है कि बच्चे बेजा मोहब्बत या फिर बेजा ज्यादती से भी बिगड़ जाते हैं। अगर दोनों चीजें इत्तेदाल में हो तो इंशाअल्लाह बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे सच्चा जानशीन अता फरमाए। जी साहब क्या कहेंगे? बेजा मोहब्बत को इन्होंने बिगाड़ का सबब करार दिया, और दूसरा क्या लफ्ज बोला था इन्होंने? जी, बेजा प्यार और मोहब्बत जो है, प्यार और मोहब्बत। बेजा यानी कि वो जहाँ पर जगह ना बनती हो वहाँ पर मोहब्बत दे देना, बेजा मोहब्बत तो इसको कहेंगे। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हर बात उसकी मान लेना जी, ये शायद नतीजा ये निकलेगा कि उसको जो वो चीज़ मांगे वो मुहैया कर देना। तो अमीर ने बड़ी प्यारी बात समझाई
کہ یہ جہاز آج مانگتا ہے, کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں گئے, جیسے میں اپنے انداز میں امیر سنت کی بات کو ڈسکرائب کر رہا ہوں, تو وہاں سے اس کو یہ لے کے دے دیا, کل کو اصلی جہاز مانگے گا کہ یہ لینا ہے, اللہ اکبر. اب کیا کرو گے آپ؟ اب وہی کہ جو ہمارے حاجی اختر بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم کیا لے کے دے رہے ہیں چیز بچے کو, اس کی عمر, پھر اس کے ساتھ کوئی کنورسیشن ہو. ایک یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے الحمد للہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ اگر بچے نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے بھی سائیکل چاہیے, مجھے بھی یہ بائک چاہیے, کہ چونکہ دوسرے بچے ارد گرد کے اطراف کے پڑوسیوں کے بلڈنگ میں وہ لے رہے ہیں تو مجھے بھی چاہیے, ایک انداز میں کہوں نہیں ابھی نہیں ملے گی, ایک یہ انداز ہے کہ آپ نے بالکل اس کو منع کر دیا. دوسرا انداز ہے اس کے ساتھ کنورسیشن کریں, اس کے ساتھ گفتگو کریں, صحیح, اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس کا ذہن جو ہے نا ڈائیورٹ کریں, تھوڑا سا مولڈ کریں, موڑیں. تو میرا رجب ساتھ کھلونوں کا جو یہ ٹھیلا وغیرہ ہوتا ہے نا, تو اس پر یہ برانڈیڈ قسم کے کھلونے وغیرہ بیچتے ہیں, تو یہ علاقوں کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے کئی دفعہ کہا کہ بابا وہ کھلونے, تو مجھے تو پتا تھا یہ مہنگے دیں گے, تو میں نے ایک دفعہ روک لیا, میں کہا چلو آؤ دیکھتے ہیں. اب دیکھ کے اس نے ایک چیز پسند کی, اور جب وہ ایک گاڑی تھی پرانی سی, ظاہر ہے کہ اس کی وہ جو مشینری وغیرہ ختم ہوئی, صرف جسٹ وہ کھیلنے کے لیے تھی, تو میں نے کہا کہ پوچھو کتنے کی ہے. اس نے ریٹ بتایا جی 4 گنا سلمان بھائی. تو میں نے اس کو کان میں کہا بیٹا مہنگی دے رہے ہیں. اس کی سازم بندی کہنے لگا ہاں بابا نہیں. اچھا پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر کچھ چیز لینے لگے, تو میں نے کہا ریٹ پوچھو. ریٹ پوچھنے کے بعد خود ہی عدنان بھائی کہتا ہے کہ نہیں بابا یہ تو بہت مہنگی دے رہے ہیں, اتنے کی تھوڑی ہے یہ چیز. تو یہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ بچے کو بعض اوقات شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس عمر میں سائیکل ملے گی, اس عمر میں بائک ملے گی. ہمارے یہاں 18 سال کا قانون ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس, شناختی کارڈ وغیرہ یہ 18 سال کی عمر میں بنتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو لے کے دینی ہے تو اس کو بتا دیں کہ آپ کو 18 سال کی عمر میں یہ چیز ملے گی. صحیح, وہ اس سے پہلے فرمائش نہیں کرے گا. صحیح. اچھا اسی طرح سائیکل ہے. اب سائیکل آپ اس کو کتنا بڑا لے کے دیں, گھر کے اندر آپ کی جگہ نہیں ہے, وہ چلائے گا تو فرنیچر توڑے گا. یہ بھی بعض اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں جیسے سائیکل لے کے یا رنگ خراب کرے گا گھر کا, یہ بھی ساتھ بات ہے. وہ گزرتے جناب وہ فرنیچر کے ساتھ وہ رگڑ کھائی, تو پتہ چلا یہ سارے فرنیچر پہ داغ لگے ہوئے تھے. اس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بے جا محبت یہ کہ اگر آپ بچے کا ایک دفعہ بلکنا کہ وہ بیٹھ گیا اور ٹانگیں چلا رہا ہے کہ نہیں جی میں نے یہ چیز لے کے جانی ہے, اس کی آج اگر آپ نے بلکنا منظور کر کے عدنان بھائی آپ نے اس کو چیز لے دی, ہاں جی, پھر آپ بلکتے رہیں گے. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے. یہ ماشاءاللہ صاحب دانش لوگ ہیں, سمجھ گئے. ہاں جی, اللہ برکت دے, درست فرمایا آپ نے. کیونکہ وہ اگلی فرمائش جو کرے گا نا, ہاں جی, اس پر بھی یہی بلکے گا. پھر آپ بلکیں گے کہ یار میں اس کی فرمائش پوری کروں, کیونکہ عادت تو ڈال دی. صحیح, اس کو ہاں ہی سننے کی عادت ہے, نہ سننے کی عادت نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے بتایا نا کہ وہ آپ مثال سے کسی کے گھر گئے اور وہ کار وغیرہ دیکھی, اس کی وہ جو الیکٹرک کار وغیرہ, تو کچھ اسلام میں وہ ذہن ایسا ہے کہ وہ اس طرح کے گھر میں بچوں کو جانے نہیں دیتے. اپنا بھی وہ اس لیے کہ جائیں گے وہاں ان کی آسائشیں دیکھیں گے, یا تو احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے یا کہ مجھ سے فرمائش کریں گے. ایسی بات, وہ جانے نہیں دیتے. اور اس میں ایک اور حکمت ہے کہ بچوں کا ذہن بن جاتا ہے. وہ والدہ کو بات کہی نا, تو ہاں بابا سے بات کر لو, نہیں جی بابا نے تو منع ہی کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہ لگے. تو وہ بے ضرر سی خواہشیں چھوٹی چھوٹی جو ہو تو وہ مان لی جاتی ہیں بعض اوقات. اب کلفی بیچنے والا نیچے گلی میں آیا, آپ کا گھر اوپر ہے یا باہر گلی میں آیا, تو اگر کلفی بھی ایسی ہے کہ وہ صحیح ہے, کوئی اس کا طبی معاملہ نہیں ہے, نقص نہیں ہے, تو سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تو آپ ان کی یہ خواہش پوری کرتے. ان کو یہ نہ لگے کہ ہماری ہر خواہش بابا منع کر دیتے. پھر ہو جائے گا پورا بھی رکھیں, ہر بات پہ نو بھی نہ رکھیں اور ہر بات پہ ہاں بھی نہ رکھیں. پھر آپ درس نظامی کی اصطلاح میں بن جائیں گے مبنی, کہ اس پہ جو بھی عامل داخل کر لو اس کا اعراب نہیں بدلتا. یہ وہی نو ہی ہے, جو آنسر جو بھی آپ کوشچن جو بھی لے آئیں آنسر اس کا نو ہی ہے. یوں بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو پھر احساس کمتری ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا بابا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا, ہمارے ابو ہماری خواہش پوری نہیں کرتے. تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بے ضرر پوری کر دیا کریں. جہاں سمجھانا ہو وہاں سمجھا کے ڈائیورٹ کر لیا کریں. مدینہ. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سر,
کہ بعض اگر بچے ڈیمانڈنگ نہ بھی ہو تو بچوں کی ماں بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ بچے کے لیے یہ تو لے آئیں, بچی کے لیے یہ لے آئیں, آپ کو بچے کا فکر نہیں ہے, آپ کو بچی کی ہوش نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں ہے یہ بھی لے کر آئیں, یہ بھی لے کے دیں, یہ بھی کر کے آئیں, ادھر یوں ہے, فلاں کے ہاں یوں ہے, اس طرح یوں ہے. یہ جو سچویشن ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ کیا حل کیا جائے؟ سوال بھی وہ بڑا کسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ جو ہے وہ کپ گرم ہے. جی 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 جی, کیا کہیے گا؟ وہ کپ گرم کو بھی ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ ٹوٹل اخراجات کے لیے جو رقم ہے نا ہاں جی, وہ ان کے حوالے کریں, 3 ماہ خرچ آپ چلائیں, سبحان اللہ, میں یہ اماؤنٹ آپ کو دے دوں گا, صحیح, اس میں جو آپ نے کرنا کریں. ہاں ہاں, گھر کا راشن, بجلی کا بل, گیس کا بل, بچوں کی فیسیں, ویگن کی فیسیں, مہمانوں کا آنا جانا, چائے, یہ وہ سب, اور پھر آپ بچوں کے لیے جو چاہے لے کر آئیں. سبحان اللہ, وہ آپ سے نہیں گئے گی. کیا حل بتایا آپ نے, یہ بڑا. ایک حل ہے. ہاں جی, اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یار, ہاں جی, تو یہ تو بڑی عمر کی ہے, ہاں جی, ان بچوں کو کی- سمجھانا آسان ہے. ان کو اگر آپ تھوڑا سا اپنا مالی حساب سے بتا دیں گے, یا کچھ آپ کو سائیڈ افیکٹ لگ رہے ہیں کہ چھوٹے سے بچوں کو آپ عمر نہیں ہے اتنی بائک لے دیں گے تو ظاہر ہے کہیں مارے گا وہ, پھر تو ہم ہی روئیں گے کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو اس کو سمجھانا, بچوں کی نسبت سمجھانا آسان بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے. سر میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ عرض بچے کروں جو گا, ہے وہ جیسے ہر بچہ جو ہے بات سمجھ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. اسی طرح بعض اوقات سمجھایا تو بچہ سمجھ گیا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھا کے بندہ تھک گیا لیکن بچہ نہ سمجھا, ہاں جی, تو یہی کیفیت اس کی ماں کی بھی ہو سکتی ہے. ممکن پھر ہے. کیا کرے؟ دونوں آپشن رکھے ہیں. جی نہیں, میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے کی ماں کو سمجھانے کی بجائے کچھ کیفیات میں صرف بتانا ہی آسان ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتا تو سکتے ہیں, سمجھانا تو ظاہر سی بات ہے, سمجھا رہے ہیں اگلے کی سمجھ میں آئے گا تو سمجھے گا, یہ بھی ایک بات ہے. تو بہرحال جو کسی شاعر نے کہا کہ بول سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں, بے بسی اپنی جگہ ہے اختیار اپنی جگہ. چلیں جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ ایک ہم نے لائٹر نوٹ میں بھی کچھ گفتگو کی ہے. نتیجہ اور اس کا جو ایک اہم جو بیس بنیاد پیغام اور میسج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈیمانڈ کرنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا. جیسے میں اگر چاہوں تو میں اپنی 100 ڈیمانڈیں لکھ کر مجلس مدنی چینل کو دے دوں کہ یہ بھی 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 یہ بھی, ٹھیک ہے, لیکن اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا یہ ایک پورا کام ہوتا ہے. ڈیمانڈ کیا ہے؟ منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ اور اپنی خواہش کا اظہار, یہی ڈیمانڈ ہے اور کیا ہے. لیکن وہ ڈیمانڈ پوری جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ منہ سے چند الفاظ نکال کے اپنی خواہش کا اظہار کر کے وہ پورا بھی ہو جائے. اکثر ایسا نہیں ہوتا, اکثر ایسا نہیں ہوتا. وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نوٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جہاں بندہ جو ہے وہ آلو پیاز لینے جائے اور سبزی لے کر آئے اور 500 کا نوٹ جو ہے وہ وہاں قربان کر رہا ہے, اور آمدنی جو ہے وہی ہے, آنا جانا ہے, آفس میں آنا بھی ہے جانا بھی ہے, تو آفس میں آنا جانا ہے یا تو بس میں جانا ہے یا موٹر سائیکل پر جانا ہے. موٹر سائیکل پر جانا ہے تو پیٹرول اس میں ڈلوانا ہے, ظاہر سی بات ہے موٹر سائیکل جو ہے نا وہ پانی پہ تو چلتا نہیں, تو پیٹرول ڈلوانا بھی ایک کام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ارننگ کر رہا ہے, جو کما رہا ہے, اس کی ارننگ اتنی ہی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ یہ نوکری پیشہ سیلف امپلائی جسے آپ کہیں امپلائمنٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, نوکری کے اوپر ہے. تو تنخواہ جو ہے وہ ویسی ہی ہے, لیکن خرچے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو ان سارے چیزوں کے اندر, ان ساری چیزوں کے اندر, اسی سرکل کے اندر رہ کر کے بندے کو گھر کو بھی مینٹین رکھنا, راشن کو, کچن کو بھی پورا کرنا, اور بھی جو لائف نیڈ جو ہیں وہ ان کو بھی جو ہے پورا کرنا, یہ بھی ایک بڑا کام بن چکا ہے. جی ہاں, بڑا کام بن چکا ہے. میں نے کسی سے پوچھا, حافظ صاحب, میں نے کہا کہ آپ کیسے جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جب تنخواہ ملتی ہے تو ہم 17-18 دن اس تنخواہ پر چلتے ہیں,
پھر ہم اپنے ادارے میں جو ہے نا وہ درخواست دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس تنخواہ دے دیں. ایڈوانس سیلری پہ ہاں جی, یعنی 1 مہینے کی سیلری لے لی, 18 دن گزر گئے, اب وہ 18 دن گزرنے کے بعد کیا کریں گے, ان کو ریکویسٹ کریں گے آپ ہمیں ایڈوانس سیلری دے دیں, 15 دن کی ایڈوانس سیلری دے دیں. تو اگلے مہینے کی 15 دن کی ایڈوانس سیلری لے کر کے وہ جو پچھلا مہینہ ابھی چل رہا ہے اس کے کیا کر رہا ہے, خرچے پورے کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ گھر کا ایک سربراہ جو اس انداز میں بیچارہ چل رہا ہے یا اس سے ملتے جلتے انداز میں چل رہا ہے, تو اس سے اگر ڈیمانڈنگ بچوں کی جو ہے وہ بچوں کے نام پر یا اپنے نام پر کسی بھی اعتبار سے ہم ڈیمانڈنگ بن جائیں گے, تو مجھے بتائیے کہ وہ معاشرے کے اندر کیسے جو ہے وہ چلے گا اور وہ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کرے گا, سسٹین کرے گا, کیا ہوگا. یقیناً پریشانی کے اندر ایک اچھا خاصا اضافہ ہی ہوگا. تو کوئی باپ ایسا کوئی کو میں کر لیتا ہوں, مائنس کر لیتا ہوں, والدین کی بہرحال یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ بہتر انداز میں نظر بھی آئیں اور یہ بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہمیں پھلتے پھولتے آتے جاتے نظر آئیں. لیکن ہر خواہش پوری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو بچے کے باپ کو اس جو ہے وہ چیز کو نوٹ بنا کر کے, اس چیز کو بیس بنیاد بنا کے اس کو ذلیل بھی نہ کیا جائے یا اس کو تانے بھی نہ دیے جائیں یا اس کو جو ہے وہ باتیں بھی نہ سنائی جائیں کہ تمہیں تو بچوں کا خیال ہی نہیں ہے, تمہیں تو بچوں کا احساس ہی نہیں ہے, تمہیں تو بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی بچے بھی تمہارے ہیں, کچھ ان کا بھی دیکھ لیا کرو, کچھ ان کا بھی کر لیا کرو, کوئی تمہیں پتہ نہیں ہے, کوئی تمہیں ہوش نہیں ہے. یہ باتیں جتنی آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, لفظ منہ سے نکالنا بڑا آسان کام ہے اور ان ساری باتوں کو پورا کرنا اگلے بندے کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے یہ پھر ساتھ میں الگ بات ہے. تو برائے کرم گھر والے جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, بچوں کی ماں کی ذمہ داری بنتی ہے. نفسیاتی طور پہ آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے نا, جی اس کا ایک اور خطرناک نقصان بھی نکل سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ حرام کمانے کی طرف نکل جائے. جی کہ آپ اس طرح اس کو پش کریں کہ وہ اپنی جائز آمدنی میں تو آپ کی بات پوری نہیں کر پا رہا, اور پش کرنے کی وجہ سے اس کو بار بار ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ کہیں حرام کے لین دین میں نہ پڑ جائے. اللہ رحمت کی نظر. وہ خواہشیں تو آپ کی پوری ہو گئیں, لیکن وہ جو جہنم کا مال ہے, حرام کا مال, وہ آپ کے گھر میں آنا شروع ہو گیا. اس سے بچیں, اللہ تعالیٰ حلال اور ستھرا کھانے کی توفیق عطا. آمین آمین. تو گھر والے, بچے کی ماں, یہ مہربانی فرما کر کے یہ ڈیمانڈنگ نوٹ سے تھوڑا نیچے آ جائیں, اور باپ کے لیے یہ ہے, گھر کے سربراہ کے لیے یہ ہے, بچوں کے باپ کے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہے, اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے, تو وہ خود سے ہی ایکسٹرا کچھ اپنی اولاد کا, اپنے بچوں کی ماں کا خیال بہرحال ضرور کرے. آگے بڑھتے ہیں. جی کال. میں حجاب اطاریہ گجرات میں پکیتو عرض گزارا احمد مجتبہ سب سے آخری نبی, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. پیارے سلمان بھائی تھوڑا سلسلہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکت عطا فرمائے. پیارے سلمان بھائی تسی ایک پنجابی کلام سنا دے وہ, جزاک اللہ خیر. عمر بھائی سے ہم کچھ جو ہے وہ پنجابی کے کچھ اشعار سنا دیں, فرمائش بھی پوری ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. جی. میں تیرے نام دیاں دیواں سساں یا رسول اللہ, میں تیرے نام دیاں دیواں سساں
کدی تیرے لگے چاہتی پا جاؤ میرے کروی میں ایسے آس تے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آس تے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ شہنشاہ شہنشاہ تیرے لائق نئی کلی نمانے دی جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول میں او گنہار تے کرنا تاواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی چینل کی کڈز مدنی چینل کی نشریات یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ دکھائیے، اور کڈز مدنی چینل کے جو پروگرامز ہیں یہ دکھائیں۔ جو دعوت اسلامی کا یوں کہہ لیجئے کہ کڈز لینڈ ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کی ویڈیوز اپنی اولاد کو اگر دکھائیں گے، بچوں کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ بچے اس سے فیض پائیں گے، اچھی تعلیم و تربیت یہ اپنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے یا اولاد کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ایمان کی، عقیدے کی، نظریے کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی